ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، یہ سارے خوبصورت ترین کلمات اسی ایک احسن الخالقین، سب سے بہترین تخلیق کرنے والے خالق کے لیے، ہوا ارحم الراحمین، صرف اور صرف اسی سب سے بڑھ کر مہربان رحم کرنے والے کے لیے، ملک الملک، ملک الاملاک، سارے اختیارات، سارے خزانوں، ساری زمین و آسمانوں کے مالک کے لیے، حی لا یموت، ایسی ہستی کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کے سوا ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، وہ ایسی ہستی، اس رب رحمان کے لیے ہر قسم کی تعریف، تسبیح، تکبیر، تمجید، بڑائی، شکر گزاری کے کلمات۔ اللہ مجھے اور آپ کو، اس امت محمدیہ کے ہر فرد کو یہ توفیق دے اور دیتا رہے، مرتے دم تک دیتا رہے کہ اسی ایک اللہ کے گن گاتے رہیں، اسی ایک اللہ کے شکر گزار بن کے، اسی رب رحمان کی رحمانیت کا دم بھر کے، اسی رب العالمین کی ربوبیت کو شعور اور یقین کے ساتھ مانتے، جانتے، پہچانتے اور اعلان کرتے ہوئے، اسی رب رحمان کے ذکر عظیم اور بے مثال سے اپنی زبانوں کو معطر رکھ کے اسی حال میں ہماری زندگیاں گزر جائیں تا دم مرگ۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر سے مزین زندگی عطا فرمائے۔ ومن اعرض عن ذکری کے اندر جو تباہ کن لوگوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے، اکثرہم لا یشکرون کے اندر جو اکثریت کی بھیانک کیفیت، خراب عادت، ناشکری، بے ذکری، اللہ ایسی تباہ کن عادت سے، کیفیت سے مجھے اور آپ کو بچا لے۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ کے ذکر کی توفیق مانگنی سکھائی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے لیے اسی مسنون دعا کے ساتھ اللہ سے اس عمل خیر کے لیے، اس بے مثال اور اجر عظیم کے عمل ذکر اللہ کے لیے اللہ سے توفیق مانگتے رہیں۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ کریم، ہمیں تو مدد کر اس بات پر کہ ہم تیرا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ آج حالات ایسے نہیں ہیں، لوگ ایک دوسرے کو ناشکری کی سوچ سجاتے ہیں، مگر یا اللہ تو توفیق دے گا تو ہم تو تیرے شکر گزار بندے بن کے رہیں گے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے، حالات کیسے بھی ہوں، جسم و جان میں صحت کی جگہ بیماری گھر کر لے، گھر میں فراوانی کی جگہ تنگ دستی گھر کر لے، مگر ہر حال میں فالحمدللہ علی کل حال، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بن کے ہر حال میں اس کی حمد و ثنا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری محبت اور شعور کے ساتھ، ایسی بے مثال محبت کے ساتھ کہ جیسی محبت نہ دنیا میں ہم کسی رشتے والے، کسی ناطے تعلق والے سے کرتے ہوں، نہ خود دنیا کی کسی بھی چیز سے کرتے ہوں، ایسی بے مثال محبت اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ، شوق سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے حبیب کی ایسی بے مثال محبت عطا فرما دے کہ جسم و جان سے زیادہ، سارے مال و متاع اور دنیا کی ساری نعمتوں سے، سارے رشتوں سے، سارے تعلقات سے زیادہ اللہ اپنے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اس کو قائم کر دے، اسی حال میں ہمارا اس دنیا سے جانا ہو۔ اور پوری محبت کے ساتھ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اس امت محمدیہ کے ہر فرد کو توفیق دے کہ جو سنت والا درود ہے، سلام ہے، اللہ ہمیں وہ صبح و شام اور جب جب نمازوں میں، غیر نماز میں اس کے پڑھنے کا سنت تعلیم طریقہ ہے، اللہ اسی سنت والے کو اختیار کر کے بدعت والے مسنون کو چھوڑ کر من گھڑت درود و سلام کے نام سے بیانات سے بچتے ہوئے اللہ سنت والا، سنت رسول اور پھر
پھر عمل صحابہ والا، سنت صحابہ والا، اللہ ہمیں درود و سلام پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ اپنے حبیب پر کروڑا رحمتیں، نعمتیں، درود و سلام کی برکھا نازل فرماتا رہے کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کامل و اکمل دین ہمارے لیے پیش کیا کہ اس دین میں عبادات کے اوپر غور کر لیا جائے، معاملات معاشرت کے اوپر غور کر لیا جائے، معیشت کے اتار چڑھاؤ پر غور کر لیا جائے، لین اور دین کے معاملات کو دیکھ لیا جائے، مزدوری، زراعت، صنعت، تجارت، کسی بھی شعبے کو دیکھ لیا جائے۔ اس دین حنیف، دین محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں ہر پہلو پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر پہلو کے اوپر بہترین اور مضبوط ترین تعلیم ہمارے لیے احادیث صحیحہ کی روشنی میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس عظیم دعوت کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، سورہ اللہ اکبر، سورہ عنکبوت کی یہ آیت نمبر ہے 45، 21ویں سپارے کی پہلی آیت، یوں ہی سمجھ لیں۔ یہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مختصر وقت ہے سمجھنے سمجھانے کا، خطبہ ویسے بھی مختصر ہونا پسندیدہ ہے۔ میں نمبر اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ سے آپ میں سے لوگ توفیق مانگے اور اس کو گھر پہ جا کے اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق مانگ کر اس پر غور و فکر کریں تو آپ کو مقام قرآن یاد ہو۔ 21واں سپارہ پہلی آیت، اس میں اللہ کریم نے 2 حکم دیے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں ایک تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ قرآن مجید سے کبھی کبھی کا تعلق نہیں رکھنا، قرآن مجید کے ساتھ روزانہ کا تعلق رکھنا ہے، اس کی تلاوت میں غور و فکر، اللہ اکبر، یہ تعلق آپ نے روزانہ رکھنا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ جبکہ آج اس امت کا حال کیا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، آپ اور میں اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں، میں نے آخری مرتبہ قرآن مجید کو کب اٹھا کر اس کی تلاوت کی تھی؟ 1 دن ہو گیا، 1 ہفتہ ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا، یا رمضان کے بعد سے ابھی تک اٹھا کے نہیں دیکھا ہے؟ جس کو تلاوت کہتے ہیں، قسم اٹھانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا، بچی کو اپنے قرآن مجید کے سائے کے نیچے سے گزار کر اس سے جھوٹ موٹ کی رحمتیں برکتیں پانے کا من گھڑت طریقہ، ایسے قرآن اٹھانے کو میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی قسم کہہ کر قرآن اٹھانے کو میں نہیں کہہ رہا، میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو خود اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے، اتلو، کہ تلاوت کرو، اور خود قرآن مجید کہتا ہے تلاوت کس طرح کرو، لیدبرو، کہ تم اس کے اندر تدبر بھی کرو۔ اللہ کریم نے تمہیں کیا سمجھایا، کیا کرنے کا حکم دیا، کیا نہ کرنے کا فرمان جاری کیا، کن باتوں سے بچنا ہے، کن کو اختیار کرنا ہے، اور دوسرا حکم کیا دیا، فرمایا وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، لوگوں نماز اپنی سہولت کی پڑھنی چھوڑ دو، یہ منمانی کی عبادت نہیں ہے، اقیم، اس کو قائم کرو، رب رحمان کا حکم ہے اور رسول مہربان کی سنت اور طریقہ ہے۔ قرۃ عینی، آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ عمل، مومن کی معراج ہے، ایمان کو بلند کرنے والا ہے یہ عمل کہ نماز کو قائم کرو۔ اب یہ مسجد کا حال ہمیں دکھ رہا ہے، گھر ہو، مسجد ہو، دکان ہو، کوئی بھی عمارت آپ بنائیں، یہ کیا اپنی مرضی سے ایک پلر کھڑا کر کے ادھر اور دوسرا، چلو بہت تیر مارا، 2 نمازیں پڑھتے ہیں، دوسرا پلر ادھر کھڑا کر دیا، اب اس کے اوپر اتنی بڑی چھت کوئی مائی کا لال کھڑی کر کے دکھائے، نہ کھڑی ہوگی، اور اگر کچی پکی ٹیڑھی میڑھی کھڑی ہو گئی تو آپ اور میں کوئی بھی اس کے نیچے نماز پڑھنے نہیں آئے گا، بھائی گر پڑے گی، اس لیے کہ عقیم کے اصول پر قائم نہیں ہے۔ اس نماز کو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کریم نے اپنی آسانی والی نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کو ایک ضابطے کے تحت، اوقات کار کے مطابق، اندھیرا، اجالا، دھوپ، سردی، گرمی، یہ سارے موسموں کے حساب سے اللہ کریم نے 5 وقتوں کی نماز کو فرض کیا ہے، اور 5 نمازیں اگر انسان قائم کرتا ہے تو جس طرح ایک عمارت اس کے ستونوں پر قائم رہتی ہے،
اسی طرح ہماری دین کی عمارت بھی قائم رہتی ہے. جو اس الصلاۃ و عماد الدین، جو دین کا بنیادی ستون ہے نماز، جو اس کو ڈھا دیتا ہے، اس کو ڈھانا کیسا ہے کہ جو نماز کو ترک کر دیتا ہے. یہ کتنا چھوٹا مسئلہ ہے آج میری اور آپ کی اور ہماری قوم کی نظر کے مطابق، جب چاہتے نماز چھوڑ دیتے ہیں. اور کتنا بڑا مسئلہ ہے رحمت للعالمین کی حدیث اور خود قرآن کی آیت کے مطابق. ذرا غور کیجئے، بین العبد و بین الکفر. اللہ اکبر. رحمت للعالمین نے اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی تھی ہلا دینے کے لیے، جھنجھوڑ دینے کے لیے. وہ نصیحت فرمائی کہ لوگوں، نماز کا معاملہ اتنا شدید ہے، اتنا اہم ترین ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ہم اس نماز کو اتنی آسانی سے ترک کر دیتے ہیں، ہم ان نمازوں کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. اور اللہ کے لیے، اللہ کی مسجدوں میں، بیوت اللہ میں مؤذن کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر. تو کاروبار کر رہا ہے، رشتہ داری نبھا رہا ہے، یاری دوستی میں وقت لگا رہا ہے، یا کسی بھی چکر میں دنیا داری کے پڑا ہے، یا الصلاۃ خیر من النوم، یا تو نیند کے مزے لے رہا ہے، یہ سمجھ لے اللہ اکبر. اذان یہیں سے شروع ہوتی ہے نا، سنت اذان یہیں سے شروع ہوتی ہے. من گھڑت جو جس طرح شروع کر لے، مگر سنت اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. اور کیا مطلب کہ تیرے کاروبار، تیرے رشتہ دار، تیرے دنیا کے سارے معاملات، تیرا اوڑھنا بچھونا، تیرا لینا دینا، ان سب سے بڑھ کر ہے اللہ. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. پھر ایمان کی گواہی دوبارہ، مسلمان ہیں اس کے باوجود ایمان کی گواہی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آؤ تمہارے بھی ایمان کی شہادت کا وقت آ گیا ہے کہ تم اللہ پہ سچ مچ ایمان رکھتے ہو. آ جاؤ پھر ادھر. محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جان بھی قربان ہے. یہ جھوٹ موٹ کے نعرے لگاتے ہو یا اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم دکان میں، گھر میں، بازار میں، جہاں پر بھی ہو اپنے کام کو روک کر کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور مؤذن کی اس خوبصورت کلمہ شہادت کو پلٹ کر کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور اس کے بعد اپنے کام کو بند کر دو. آ جاؤ حی علی الصلاۃ، نکل آؤ نماز کی طرف. یہ کیا عمل ہونے جا رہا ہے؟ حی علی الفلاح. کامیابی اسی عمل میں ہے. یعنی اس کو چھوڑو گے تو نامرادی تمہارے عمل میں ہے. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ وہ عمل ہے نماز. آج اس امت نے سب سے ہلکا اگر کوئی عمل لیا ہے، سب سے بے اہم اگر کسی چیز کو اپنے عمل سے قرار دیا ہے تو وہ نماز ہے. اور اسلام اور رسول اسلام کے مطابق سب سے پہلا سوال جس کا ہونے جا رہا ہے آخرت میں وہ بھی نماز ہے. بنی الاسلام علی خمس میں عقیدے کے اقبال کے بعد، شہادت کے بعد جو سب سے پہلا رکن اسلام ہے وہ بھی نماز ہے. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اور اس نماز کو جو قائم رکھے اس کے لیے کیا؟ اللہ اکبر. اس نماز کو جو قائم رکھے اس کے لیے کیا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ میں تقریباً 650 اس کا نمبر ہے، 79 لاسٹ میں. اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی کیفیت بیان کی کہ نمازی کے لیے کیسے یہ نماز فائدہ مند ہوتی ہے. نمازی نماز کے لیے آتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے سارے گناہوں کا وبال اوپر اس کے ڈگمگا رہا ہے. جیسے ہی مومن اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتا ہے، جھکتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اپنی پیشانی کو رب رحمان کے آگے رکھ دیتا ہے. رحمت للعالمین کی دی ہوئی ضمانت ہے، اس کے اوپر جو بوجھ تھا گناہوں کا یہ سب اس سے گر جاتا ہے. اور بندہ جب نماز سے فارغ ہو کر چلتا ہے، اللہ کریم کی رحمت اور توفیق سے، مغفرت سے بھرپور ہو کر اپنے گناہوں کو یہیں پر ختم کروا کے جاتا ہے. کتنی عظیم عبادت نماز ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ نمازی بنتا ہے تو اللہ کریم کی کیسی پیشکش ہے اس کے لیے؟ فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز، 5 نمازوں کا ذکر ہے، 2-3 کا چکر نہیں ہے بھائی.
یہ دن کی سہولت کی دعوت اور جلسہ ہوا، تقریب ہوئی، دعوت ہوئی، کھانا پینا، وہ والی نماز ہی نہیں، وہ بھی ہے، مگر ہر نماز اس میں شامل ہے، فجر سے لے کر عشاء تک تمام نمازیں اس میں شامل ہیں۔ فرمایا جو شخص اس طرح نمازیں پڑھتا رہتا ہے، یہ پانچوں نمازیں، پھر جمعے سے جمعہ، پھر رمضان سے رمضان، یہ اللہ کی رحمت کے جوش مارنے والے حساب ہیں، اللہ کی طرف سے معافی ملنے کے یہ بے مول بہانے ہیں کہ جب بندہ اس طرح اللہ کے دین سے جڑا رہتا ہے کہ وہ نمازیں ایک نماز کے بعد دوسری پڑھ رہا ہے، اس کے بعد پورا دن ہو گیا اس کی نمازوں کو، اسی کے ساتھ اس کا اگلا ہفتہ ہو گیا، جمعے سے جمعہ ہو گیا، رمضان سے رمضان آ گیا، فرمایا یہ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والی خطاؤں کا کفارہ، جان چھڑانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ کریم مغفرت سے نواز دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی ضمانت دی، میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی ڈھارس کی بات ہے، اگر تو ہم اس پہ سچ مچ یقین کر لیں، اگر تو ہم اس پر سچ مچ اپنا عمل حقیقی معنوں میں بنا لیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم والی حرکت نہ کریں کہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو وہ عمل کیا؟ فرمایا کہ جب بندہ پانچوں وقت نماز قائم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اس طرح نمازی بن جاتا ہے، تو اس بندے کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے، اللہ کے ساتھ ملاقات کرے گا، بخشا بخشایا۔ کتنی بڑی پیشکش! کیا کرنا ہے؟ نمازی بننا ہے 5 وقتہ۔ اور دیکھیں میں آج اسی ضمن میں ایک بات آپ کو اور سمجھا دوں، میرے اپنے لیے آپ کے لیے نصیحت ہے کہ نمازی بننے کے لیے کوئی ٹارگٹ رکھیں۔ میں آپ کو آج ایک حدیث جس میں بہت بے مثال قسم کا دنیا اور آخرت کا انعام اللہ کے نبی نے بتایا ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کر کے جاتا ہوں، ممکن ہے آپ میں سے احباب نے سنی بھی ہو۔ رحمت للعالمین نے فرمایا من صلی 40 یوما، ٹارگٹ رکھ کے کام کرنا آسان ہوتا ہے، زیادہ انسان کے لیے فوکس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا من صلی 40 یوما، جس نے 40 دن تک، ویسے تو نمازی ہے، مرتے دم تک کا نمازی ہے تو نمازی ہے، ورنہ بیکار ہے، ورنہ کیا حال ہے؟ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، 1 سال کی نہیں، 1 مہینے کی نہیں، 1 ہفتے کی نہیں، 1 دن کی نہیں، جان بوجھ کر 1 نماز بھی اگر چھوڑ دیتا ہے، فقد کفر، اس نے یہ عمل کوئی فسق و فجور والا، اس نے یہ عمل کوئی 10-20 سال قید کر کے بخشوائے جانے والا نہیں کیا، فقد کفر، اس نے کفری عمل کیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے کتنا بھیانک عمل ہے یہ اگر نمازوں کو ترک کرتے ہیں۔ واپس آتا ہوں اس حدیث پر، فرمایا جس نے 40 دن تک، مانا یہ اس خوش نصیب مومن کے لیے، مرد اور عورت کے لیے کہ جو پورا زندگی بھر کے لیے نمازی کا اپنا نیت اور ارادہ لے کر اس پر گامزن ہے، مگر اب کیا کرتا ہے؟ صلی 40 یوما، 40 دن ایسی نماز پڑھ لیتا ہے کہ جماعت کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور تکبیر اولا جب اقامت کہہ کر جماعت کھڑی ہو اس وقت وہ جماعت میں شامل ہو، اس وقت وہ مسجد آ رہا ہے، 1 رکعت مل گئی، 2 رکعت مل گئی، یہ ان کا ذکر نہیں ہے۔ جس نے با جماعت ایسی نماز پڑھی 40 دن لگاتار کہ اس کی نمازوں میں تکبیر اولا کی سعادت اس کو ملی ہے، فرمایا فلہ براءتان، اس بندے کے لیے 2 براءتیں ہیں، ایک براءت من النفاق، آج کے دور کے مسلمان کا بھیانک کیفیت والا مسئلہ کہ ہم نے اکثریت آج منافقت کے مرض کا شکار ہے۔ منافق کی نشانیوں پر میں بھی بات کرنے نکلوں وقت آگے نکل جائے گا، ہم سنتے سناتے رہتے ہیں، ان نشانیوں کو آنکھیں بند کر کے اپنے آپ میں ٹٹولے قسم کھا کے کہتا ہوں مجھ سمیت ہمارے اکثر ساتھیوں میں منافقت کی کوئی نہ کوئی نشانی ہمیں آرام سے مل جائے گی۔ میرے بھائیو اس منافقت جیسے بھیانک کیفیت سے فرمایا براءۃ من النفاق، 40 دن اگر تمہاری نمازیں ایسی ہو گئیں کہ تکبیر اولا کے ساتھ 5 نمازیں 2-3 نہیں 5 نمازیں
نمازیں فجر بھی ہے، عشاء تک ہے اور 40 دن تک ہے۔ فرمایا براءۃ من النفاق، اللہ کی رحمت سے تمہیں منافقت سے بری ہونے کا یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا، اور براءۃ من النار، جہنم کی آگ سے بری کر دیا جائے گا، نہ قبر میں جلایا جائے گا، نہ حشر میں، نہ میدان محشر کے بعد جہنم میں۔ انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو اسی خوبصورت با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی ہلکی آمین کا مطلب آپ خود سمجھ لیں کہ ہم میں سے کتنے کم لوگوں نے اس کا ارادہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے تو سمجھانے کا اجر مل جائے گا اگر میں نے اخلاص سے سمجھایا ہے۔ مجھے تو اللہ کریم میرے سمجھانے پر اگر 2-4 بزرگ جوانوں نے بھی دل میں پکا ارادہ کر لیا، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق ایک شخص نے بھی اگر ارادہ کر لیا، اس میں عمل شروع کر دیا، میرے سمجھانے کا تو میری حیثیت اور اوقات سے بہت بڑھ کے مجھے اجر مل جائے گا۔ مگر آپ کا یوں ہلکا پھس والی آمین کہنا کہیں آپ کے ارادے کو ہی اندر سے کمزور نہ کر دے۔ میں دوبارہ دعا کرتا ہوں، پورے ایمان، اخلاص اور شوق کے ساتھ دعا کریں، اللہ ہم سب کو اپنی نمازوں کی کوتاہیوں توبہ طائب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی نمازوں میں اسی طرح پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی پابندی ہوتی ہے۔ یا اللہ کریم، اس کے لیے جو تو نے قرآن میں دعا سکھلائی ہے، اس دعا کو ہمیں بار بار شعور کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ میں سے اکثر احباب کو وہ دعا یاد ہونی چاہیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا، نمازی، پکا سچا نمازی بنا، ومن ذریتی، میں اکیلا نہ رہ جاؤں اس خیر عمل میں، اس خوبصورت ترین عمل میں، میری ذریت کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، یا اللہ ان کو بھی یا اللہ نمازی بنا۔ ربنا وتقبل دعا، یا اللہ بہت خاص دعا ہے، اس کو لازماً قبول فرما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔